افمن کانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ ہود کی آیت نمبر 17 شروع کر رہے ہیں۔ افمن کانا علی بینات من ربہ ویتلوہ شاہد منہ من قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من العذاب فی النار موعدہ۔ آیت 17 میں لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی طرف سے دلیل پر ہیں۔ انہوں نے سچائی کی راہ پالی اور ان مغرور اور سرکش دنیا پرست انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ کی راہ اور ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور قرآن جیسی نعمت کا بھی انکار کر دیا۔ تو جو مومن لوگ ہیں وہ تو پوری کائنات اور دنیا کے تمام آثار کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس سے دنیا کی حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے کیوں دنیا بنائی، ہمیں پرکھنے کے لیے کہ ہم کون ہے ہم میں سے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور جو مومن ہے اس کی ہدایت پر ہونے کی کسی کو بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ فمن کانا علی بینات، جو کہ بینہ پر ہے، دلیل پر ہے، مومن ہے تو وہ تلاوت بھی کرتا ہے اور اس پر ایک گواہ بھی ہے جو کہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ جو آئی اور جو پیشوت تھی اور رحمت تھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی آئی، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اولئک یؤمنون بہ، اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر من الاحزاب، اور جو کفر کرے گا فرقوں میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے۔ فلا تکوا فی مریۃ منہ، اور اس شک میں نہ پڑھنا کہ قرآن کے متعلق کسی شک میں نہ پڑھنا۔ انہ الحق، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بظاہر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کاذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں اڑائے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ أَشْهَدُ هَؤُلَاءِ، اور کہیں گے گواہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے الذین کذبوا علی ربہم، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، دیکھو یاد رکھو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالم لوگوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، یعنی سیدھا راستہ چلنے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں جو کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ آخرت سے انکاری ہیں، آخرت کو وہ نہیں مانتے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو بھاگ کر۔ فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، نہ ان کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا اللہ کے سوا۔ یضاعف لہم العذاب، انہیں پہنچے گا سخت عذاب، دوہرا عذاب۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کیونکہ وہ نہیں استطاعت رکھتے سننے کی اور نہ دیکھنے کی۔
وہ بظاہر تو بہرے اور اندھے نہیں ہیں، لیکن وہ عقل کے اندھے ہیں۔ ان کی بصیرت جو ہے وہ صرف یہی چیزیں، دنیاوی چیزیں ہی سنتی ہے، اور وہ اصل جو ہے بات وہ سمجھنے کی اس میں قوت ہی نہیں ہے، سننے کی قوت ہی نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے نشانیوں کے طور پر بھیجی ہوئی ہیں۔ اولئک الذین خسروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اپنا ہی نقصان کیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے جاتا رہا جو وہ جھوٹ بناتے تھے، جھوٹ تراشتے تھے، یعنی جو وہ بتوں کو پوجتے تھے، بت بناتے تھے۔ جب قیامت کے روز ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ قیامت کے روز ہمیں رہائی دیں گے، ہمارے سفارشی ہوں گے، لیکن اس وقت یہ سب گم ہو جائیں گے ان سے۔ تو وہ بلکہ اگر وہ کسی کی ایسے شخص کی بت بناتے تھے کہ جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا ان کے خیال کے مطابق، تو پھر بھی وہ غلط کرتے تھے نا، تو وہ بھی پھر آخر میں قیامت کے روز کہہ دے گا، اللہ میں تو انہیں جانتا ہی نہیں یہ کون ہے، مجھے کیا پتہ یہ میری عبادت کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے وہ رب کے سامنے عاجز رہے، عاجزی اختیار کی انہوں نے، اولئک اصحاب الجنت، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں فریقوں کی مثال جو ہے، دونوں قوموں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مومن ہے، ایک جو ہے وہ کافر ہے۔ تو مومن کو اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سننے والا ہے، اور جو کافر ہے اس کو کیا کہا ہے، گویا کہ وہ اندھا ہے، اسمع اور بہرا ہے۔ اندھا اور بہرا اسے کہا کیونکہ وہ کسی کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے متعلق سوچتا ہے، وہ غور و خوض ہی نہیں کرتا، اپنا ڈلے تھلے میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ نے جو بھی دیا ہوا ہے مال و دولت، اس کو سمیٹ کے رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ نے ان کے نا دو گروپ بنا دیے، ایک سننے والا، ایک بہرا، ایک اندھا، ایک دیکھنے والا۔ تو یہ برابر تو نہیں نہ ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ روشنی آپ کہہ دو مومن کو، اور اندھیرا کہہ دو، رات کہہ دو کافر کو، تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو رہے، تم کیوں نہیں سوچتے؟ حل یستویان مثلا، کہ یہ مثال میں برابر ہیں، یستویان دونوں برابر ہیں، مثلاً مثال میں، افلا تذکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں، میں تمہیں متنبہ کرنے آیا ہوں، تمہیں یاد دہانی کرانے آیا ہوں، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی اور کی بالکل عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تو ڈرتا ہوں کہ تمہیں کوئی ایسا نہ عذاب دے اللہ، قیامت کا سخت عذاب جو ہے وہ نہ تمہیں پہنچے۔ میں خوف زدہ ہوں کہ اللہ تمہیں قیامت کے سخت عذاب نہ پہنچائے۔ فقال،
अलमलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, उसके कौम के लोगों ने आगे से क्या कहा, मा नराका इल्ला बशरम मिसलुना, हम तो तुम्हें देखते हैं अपने ही जैसा। क्या देखते हैं? अपने ही जैसा बंदा देखते हैं कि तू आप तो आदमी हो हमारे ही तरह के। वमा नरा कत्ताबा आका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादे इलराय, और हम देखते हैं कि जो लोग आप पर ईमान लाए हैं ना, काफिर कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि जो लोग आप पर ईमान लाए हैं वो तो एक अदना दर्जे के लोग हैं, हमारे कमी काजी हैं, काम काज करने वाले हैं, तो वो लोग ईमान लाए हैं। कोई बड़े बड़े सरदार ईमान लाते तो हम भी उनकी पैरवी कर लेते, तो ये तो ऐसे घटिया से लोग हैं ना बिल्ला। तो ये सरसरी नज़र से देखो तो ये घटिया लोग हैं, हम तो इनके पीछे नहीं मान लाएंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये ईमान ले आए हम नहीं लाएंगे। वमा नरा लाकुम अलैना मिन फज़लिन, और नहीं हम देखते आपको, वमा नरा, और नहीं हम देखते आपको, इलैना, हम पर, मिन फज़लिन, कोई फजल, यानी हम आप नहीं देख, आपकी कोई भी हमारे ऊपर फजीलत नहीं है, अल्लाह ने कोई भी आपको फजीलत नहीं दी हम पर। बल नाज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल्कि हम तो ये ख्याल करते हैं कि आप झूठे हैं। काला या कौम में उन्होंने क्या फरमाया आगे से, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम रह तो मिन कुन्तु अला बय्यिनातिन मिन रब्बी व आतानी रहमतम मिन इंदिही फ उम्मियत अलैकुम, कि भला देखो तो मैं रोशन दलील पर हूँ अल्लाह की तरफ से, जो मुझे मेरे रब ने दी है, और रोशन दलील के अलावा और मुझे अल्लाह ने रहमत बख्शी है अपनी तरफ से, अपने पास से। व उम्मियत अलैकुम, और वो उसे तुमसे पोशीदा रखा गया। उन्होंने ये फरमाया कि मुझे अल्लाह ने रहमत दी और बयान दलील दी, रोशन दलील दी, और वो उसे तुम लोगों को अंधा रखा गया या तुम लोगों को नहीं पोशीदा रखा गया, तुम लोगों से नहीं बताया गया तुम लोगों को। आनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, अगर तुम उससे ईमान लाने से बिल्कुल ही नाखुश हो, अंतुम लहा कारिहून, तुम उससे सख्त बेजार हो, तो क्या वो हम तुम्हें ज़बरदस्ती मनवाएंगे? हम ज़बरदस्ती तो नहीं ईमान में हो सकता, हम तुम पर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। हाँ, तुम अपनी खुशी से ईमान लाओ, परखो, जांचो, अपने दिमाग से सोचो, फिर ईमान लाओ, तो ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे। और यह कौम है, और है मेरी कौम, ला अस्अलुकुम इलैहि माला, मैं नहीं मांगता तुमसे कोई मालो ज़र। इस बात ये जो मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से जो वही मेरे पास आती है वो मैं दुनिया को पहुंचाता हूँ, मैं उस पर कोई माल तो नहीं मांग रहा, अजर तो नहीं मांग रहा, मेरा अजर तो अल्लाह की तरफ है, अल्लाह ने मेरा अजर देना है, मैं तुमसे कोई माल व दौलत नहीं मांग रहा। इन अजर या इल्ला अल्लाह है, बेशक मेरा अजर तो अल्लाह ही की तरफ है। वमा आना बेतार दिल्लज़ीना आमनू, और मैं ये ईमान वाले जो लोग हैं इनको नहीं अपने पास से निकाल सकता, जो मेरे साथ ही रहेंगे। इन्नहुम मलकू रब्बिहिम वलकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, फिर वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ईमान वाले, इन्नहुम मलकू, के वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, लेकिन वलकिन्नी, लेकिन अराकुम, मैं तुम्हें देखता हूँ, कौमन
تجہلون، تم تو بالکل ہی جاہل قوم ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، کون میری مدد کرے گا اللہ سے بچانے کے لیے؟ ان طَارَدْتُمْ، اگر میں ان کو نکال دوں، اپنے پاس سے دور کر دوں، نکال دوں اپنی محفل سے، افلا تذکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو ایمان والے لوگ ہیں، میں ان کو کیسے نکال سکتا ہوں؟ وہ کہتے تھے کہ ان کو نکال دو تو پھر ہمارے سردار آئیں گے، وہ بیٹھیں گے تو تمہارے پاس، تو پھر ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ مذہب ہے، تو پھر ہم شاید ایمان لے آئیں تمہاری باتیں سن کے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں نکال سکتا، اگر میں ان کو نکال دوں گا تو کون میری مدد کرے گا اللہ سے بچانے کے لیے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، نہ میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس تو اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں غیب کے علم جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، و نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ الَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کو کہ تم حقیر سمجھتے ہو، تزداری حقیر سمجھتی ہیں، آیانکم تمہاری آنکھیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، ہرگز نہ دے گا اللہ ان کو کوئی بھی بھلائی۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا؟ تو اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ نے دینی ہے نا، وہ ایمان والے اللہ ضرور ان کو دے گا انشاءاللہ بھلائی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس میں کوئی فرشتہ ہوں یا مجھے کوئی غیب کا علم ہے، نہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو بس وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو میں تمام دنیا کو پہنچاتا ہوں۔ اللہ عالم، اور اللہ ہی جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا من الظالمین، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں کہوں گا کہ ہاں مجھے یہ سب کچھ پتہ ہے۔ میں کیوں کہوں جب مجھے پتہ ہی نہیں؟ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، ان کی قوم نے کہا یا نوح قد جادلتنا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جادلنا، اور بہت کیا جھگڑا ہمارے ساتھ، فاتنا بما تعدنا، بس لے آ وہ جو تو وعدے کرتا ہے کہ وہ قیامت آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، تو لے آ جو آنا ہے آ جائے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب، لے آ قیامت، یعنی کہ وارننگ دے رہا ہے، وارننگ دے رہے ہیں کہ لے آؤ، ہمیں تو کوئی خوف نہیں، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں، تم تو جھوٹے ہو۔ تو مطلب اگر سچے ہو تو کر کے دکھا دو، وہ آگے سے کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے، میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے اللہ کا، تو جو قیامت لانی ہے یا جو قیامت آنی ہے یا جو بھی ہونا ہے انسانوں کے ساتھ عذاب آنا ہے، وہ تو سب اللہ کی مرضی سے ہونا ہے۔ قال انما یاتکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، انہوں نے کہا انما یاتکم، بے شک تمہارے اوپر لائے گا، بے ہی اس کو یعنی عذاب کو، اللہ انشاء، کہ اللہ تم پر لائے گا عذاب، انشاءاللہ اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور کچھ فائدہ نہیں دے گی تمہیں میری نصیحت، ان اردت، اگر میں چاہوں گی، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، انصح لکم، بے شک میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں،
ان کان اللہ یریدو، اگر اللہ چاہے، ایغویکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، اگر اللہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، تمہیں گمراہ بھی کر سکتا ہے، راہ راست پہ بھی لا سکتا ہے، وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افترہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنا لیا ہے اسے، کہ کس کو بنا لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اللہ جرمی وانا بریء مما تجرمون۔ ام یقولون، وہ کہتے ہیں کہ اس نے، قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب پھر وہی مطلب اس کا نصیحت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا ہے، کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ افطراہو، اسے بنا لیا ہے، جھوٹا ہی خود ہی بنا لیا، خود ہی لکھ کے لے آتے ہیں۔ کل، آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ، کیا اگر میں نے اسے بنا لیا ہے، فعلی اجرمی، تو پھر اس کا گناہ جو ہے میرے ہی ذمہ ہے، وَأَنَا بَرِیٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو، جو تم گناہ کرتے ہو، میں تو اس سے بری ہوں۔ میرے اعمال میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ جزاک اللہ۔ اب ہماری آیت نمبر 35 تک ہو گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔